السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز اخوات، جمعے کے روز درس نہیں ہو سکا تھا جس کا ملال تھا، اور الحمدللہ بہنوں کے تعاون سے آج یہ موقع آ گیا کہ ہم جمعے کے دن کی کمی کو اس وقت پورا کر سکیں۔ آج انشاءاللہ سورہ المعارج کی تفسیر ہوگی۔ یہ 29ویں پارے کی چوتھی سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ ملک، پھر سورہ قلم اور پھر سورہ حاقہ کا مطالعہ ہوا تھا۔ وہ تینوں مکی صورتیں ہیں، ملک، قلم اور الحاقہ، یہ بھی مکی سورہ ہیں۔ زمانہ نزول ملتا جلتا ہے، موضوع بھی قریب قریب ہے، آخرت پر ایمان کی دعوت۔ لیکن سورہ الحاقہ میں جو سختی تھی، جو شدت تھی، جو دھمکیاں تھیں، اس کا جو ابتدا سے ہی اس کا جو سخت انداز تھا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ سورہ انداز اور اسلوب میں اس سے مختلف ہے۔ وہ سختی و شدت تو نہیں، مگر دھیمے دھیمے انداز اور نرم نرم اسلوب میں تنبیہ بہت سخت ہے۔ آخرت کا منظر ہے، ناکامی کے اسباب ہیں، دھمکی کے ساتھ ساتھ پھر مہلت کا اعلان ہے، چھوڑ دو ان کو، کریں جو کرتے ہیں۔ پہلے سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے الفاظ اور معانی پر تدبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم عطا فرمائے، جو علم نافع ہو اور ہمارے لیے قیامت کے روز دلیل اور حجت ثابت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم،
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ترجمہ ہے کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے اس عذاب کے بارے میں جو ضرور ہو کر رہے گا۔ ایک مطالبہ کرنے والا عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ بھی وہ عذاب جو ہو کر رہے گا، یا پوچھنے والا اس عذاب کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو عذاب ہو کر رہے گا۔ کافروں سے کوئی اس عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ وہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا؟ اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو عروج کا مالک ہے۔ یہ تینوں آیتیں اپنے اختتام کے اعتبار سے بعذاب واقع لیس له دافع ذی المعارج، یہ تین آیتیں جن کا انداز ایک سا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی تین آیتوں میں بہت کچھ بتا دیا گیا ہے۔ کافروں کو آخرت پر ایمان نہیں تھا، یہ چیز ان کو بہت عجیب اور بہت ناممکن لگتی تھی۔ کبھی سوال کرتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی حیرت کا اظہار کبھی کرتے، کبھی انکار ہی کر دیتے۔ یہاں جو اسلوب ہے وہ سوال والا ہے،
وہ سوال پوچھنے کے معنی میں ہے یا مطالبے کے معنی میں ہے؟ وہ سائل جو تھا وہ ایک فرد ہے یا وہ جماعت ہے؟ خاص طور سے کوئی فرد اس وقت آیا تھا یا عموماً جو لوگ آتے رہتے تھے ان کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس کی کوئی تفصیل یہاں موجود نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے اس تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن جو عذاب ہے اس کی صفت دیکھیے، عذاب واقع، وہ ہو کر رہے گا، ہونا اس کا واقعی ہے، اس کا وقت مقرر ہے اور اس کا ہونا حتمی ہے۔ نہ اس کے وقت میں ادھر سے ادھر ہوگا اس کا وقت، اور نہ اس کے ہونے میں کوئی اندیشہ یا شبہ ہے۔ وہ عذاب ہو کر رہے گا اور جب ہونا ہے وہ وقت مقرر ہے اور وہ حتمی ہے، اسی وقت ہوگا۔ اور وہ عذاب بھی کیسا ہے، وہ دوسری آیت میں اس کی بھی تفصیل آ گئی کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو کافروں کے لیے کوئی ایسا مددگار، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ہٹا سکیں، دور کر سکیں یا اس سے خود کو بچا سکیں، کیونکہ وہ عذاب جو ہوگا وہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس ہستی کی طرف سے ہوگا جو خود بہت عظیم و بلند بالا و برترستی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ذی المعارج بتائی گئی ہے، جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت رفیع الدرجات اور ذو العرش بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی برتری اور اس کی عظمت بتانے کے لیے۔ گویا ان تین آیتوں میں وہ سب کچھ ہو گیا کہ وہ عذاب کیسا ہوگا، مستحق کون ہوں گے، کہاں سے آ رہا ہوگا، اور کتنا سخت ہوگا وہ عذاب، اور کتنا حتمی ہے اس کا ہونا، اس عذاب کا واقع ہونا یا اس دن کا واقع ہونا۔ اب بات آگے بڑھتی ہے اس دن کی جس دن یہ عذاب واقع ہوگا، اس دن کی ایک صفت اور بتائی گئی ہے کہ تمام فرشتے اور الروح الامین، روح مطلب جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے درمیان ان کو خاص مقام حاصل تھا، اس وجہ سے ان کا خاص طور سے تذکرہ ہوا، اور یہ سب اس روز اوپر چڑھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور چڑھ رہے ہوں گے، ایسے دن جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ہمارے دنوں کے حساب سے اس دن کی لمبائی یا اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ وہ دن اتنا طویل ہوگا، طویل ہونے کی کیا شکل ہوگی؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ کیا وہ قیامت کا دن ہوگا جب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، یا وہ طویل دن برزخ کا دن ہے، یا اس سے پہلے جو وقت ہم گزار رہے ہیں اور جس میں وہ لوگ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، کیا وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے؟ آگے کی آیات سے پتہ چلے گا کہ یہ دن قیامت کا دن ہے، اور یہ قیامت کا دن اتنا طویل ہوگا، کیا شکل ہوگی اس کے طویل ہونے کی نہیں پتہ۔ خود اس وقت زمین کے ارد گرد جتنے سیارے ہیں ان سب کا دن ایک برابر نہیں ہوتا ہے، بالکل برابر نہیں ہوتا۔ اگر ہماری زمین 24 گھنٹے میں چکر پورا کرتی ہے تو ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوا، جو سیارے اور زیادہ وقت لیتے ہیں ان کا دن اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس دن ہمارے سیارے کی کیا کیفیت ہوگی وہ تو ابھی آگے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال بہت لمبا اور بہت سخت دن ہوگا، اس دن کے انتظار میں یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، تم جلدی مت مچاؤ، فاصبر صبرا جمیلا، یہ حکم جو ہے فاصبر صبرا جمیلا والا حکم، یہ حکم ہر نبی کے لیے، ہر داعی کے لیے، ہر مصلح کے لیے، ہر مؤمن کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ بہت کچھ معنویت ہوتی ہے اس حکم میں، بہت کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے، آزمائشیں، کامیابیاں اور انعام۔
بغیر صبر کے یہ سفر طے ہو ہی نہیں سکتا اور اس امتحان میں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال اس وقت اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل حماس، اس وقت ان کا صبر، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو خبریں ہیں ہم سب اس سے واقف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنے ایمان کی طاقت کی بنا پر اور اپنی تیاریوں کی بنا پر اگر حملہ کر دیا تو وہ فوراً جیت گئے، ایسا نہیں ہوا۔ انہیں اس امتحان کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے اور چکا رہے ہیں بہت خوشی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کا سبق پڑھا۔ جن کو صبر وہ کرے گا جس کو صبر کا پھل پتہ ہو اور پھل دینے والے کی معرفت ہو، اس کو صبر کے پھل پر بھی پکا یقین ہو اور پھل دینے والے کی عظمت پر بھی پکا یقین ہو۔ اتنا یقین ہو جس کے سامنے یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری آزمائشیں معمولی ہو جائیں، اور اسی طرح وہ صبر میں جمع رہے یہاں تک کہ کامیابی کی سرٹیفکیٹ مل جائے اس کو۔ وہ صبر کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنے حالات کے مطابق صبر کرے گا۔ ہمیشہ ہر قوم پر ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں جیسے اس وقت وہاں ہو رہے ہیں، لیکن صبر کا حکم ہر داعی، ہر مصلح، ہر مومن، ہر نبی کے لیے ہے۔ بغیر صبر کے کسی کا تانا بھی برداشت نہیں ہوتا، کسی کی سخت بات بھی برداشت نہیں ہوتی، اپنی تکلیفیں یا اپنی پریشانیاں یا اپنے معمولات سے نکلنا بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوگا۔ یہ اگر پھل کا یقین ہے، اس صبر کا پھل کیا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ وہ پھل دینے والا کون ہے، تو پھر سستی یا کاہلی یا بیزاری نہیں، ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں تو ہمت، عزم، حوصلہ، صبر، اس کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ کامیابی ہو جائے۔ فاصبر صبرا جمیلا، صرف صبر نہیں، صبرا جمیلا، وہ صبر جس کے ساتھ آہو فغا نہ ہو، رونا دھونا نہ ہو، واویلا نہ ہو، مصیبتوں کا تذکرہ نہ ہو۔ ابھی جو القسام کی طرف سے بولتے ہیں، ابو عبیدہ نام ہے جن کا، ان کی باتوں دیکھا ہے کس طرح کا عزم اور حوصلہ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آدھی ہمت تو اسرائیلیوں کی ان کی باتیں ہی سن کے ختم ہو جاتی ہوگی، اور آدھی شکست تو ان کی وہیں ہو جاتی ہے جب وہ ان کے یہ مضبوط الفاظ سنتے ہوں گے۔ تو یہ نہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، آؤ تم لوگ مدد کرو، نہیں، ہمارے پاس ابھی اور بہت کچھ ہے، ابھی ہم تمہیں اور ناکو چنے چکوا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ دن بہت دور نظر آ رہا ہے، لیکن مومن کو یہ دن بہت قریب نظر آتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ یاد ہے؟ جب نبی ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں اور یہ بات ہوئی تھی کہ شہادت کے فوراً بعد جنت ہے، تو انہیں یہ لگا تھا کہ یہ چند کھجوریں کھانا بھی بہت وقت لے لیں گی میرا۔ وہ کھجوریں ہاتھ سے رکھ دی اور بڑھ گئے جنگ کے لیے اور جام شہادت کے لیے۔ تو جس کا ایمان کمزور ہے اس کو تو یہ چیز بہت دور نظر آ رہی ہے، لیکن مومن اس کو بہت قریب دیکھتا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اس دن کو، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جیسا کہ قرآن کا انداز ہوتا ہے کہ فوراً یہاں سے بات چلی گئی وہاں، اب آپ کو وہ منظر دکھایا جائے گا اس دن کا، کیا منظر ہوگا اس دن کا۔ وہ دن جو ہمیں بہت قریب نظر آ رہا ہے، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے جیسا
تھا، بلکہ پگھلا ہوا تانبا بھی نہیں. کوئی دھات پگھلی بھی ہو اور اس کے آخر کی گندگی رہ جاتی ہو، وہ چیز ہوتی ہے مہر. تیل کا تلچھٹ جو آخر میں بچتا ہے، جو تیل کے کام نہیں آتا ہے، وہ ہوتا ہے مہر. اتنی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کی یہ شکل ہو جائے گی. اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. یہ ایک عظیم مخلوق. اللہ تعالیٰ کی دوسری عظیم مخلوق یہ پہاڑ، ان کے وزن اور ان کی جماؤ اور ان کی مضبوطی، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ تصور کریے کہ جو خفیف ترین ہلکی ترین کوئی چیز اس دنیا میں ہے، روئی اس کے جیسے ہو جائیں گے. یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح بے وزن اور بے مقام ہو جائیں گے. تو جب وہ حالات جس میں انسان آسمان کی یہ حالت ہوگی اور پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی، تو اس انسان کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ انسان، اس کی پہلی حالت تو اس کی یہ ہوگی کہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا. یہ مصیبت کا اندازہ کیجیے. تمام دوستیاں، تمام تعلقات سب ختم ہو چکے ہوں گے، اور انہی دوستیوں کے لیے جو کیا تھا اور ان تعلقات کو نبھانے کے لیے جو کیا تھا اور ان احباب کو خوش کرنے کے لیے جو کیا تھا، وہ سب ختم ہو چکا ہوگا. اور وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا. پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. جگری دوست، پکے دوست اپنے دوستوں کے احوال نہیں پوچھیں گے، نہ ان کی خیریت پوچھیں گے، نہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے. نظر تو آ رہے ہوں گے وہ لوگ اس میدان میں، سب لوگ ایک ہی جگہ ہیں. يُبَصَّرُونَهُمْ. خوب نظر آ رہے ہوں گے، اچھی طرح دکھ رہے ہوں گے، دکھائے جائیں گے ان کو. لیکن مجرم اس دن کیا چاہے گا؟ وہ یہ چاہے گا کہ کسی طرح اپنی جان بچ جائے. اس کے اوپر کچھ خوف، کچھ مایوسی، کچھ نہیں، بہت زیادہ خوف، بہت زیادہ مایوسی، دہشت، ذلت، رسوائی، ہلاکت، درد، تکلیف، کیا کیا چیزیں ہوں گی جس کا اس وقت وہ جس میں مبتلا ہوگا. اور بس وہ یہ چاہے گا کہ یہ سامنے جو دوزخ نظر آ رہی ہے، کسی طرح اس سے بچ جائے، چاہے اس کے بدلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جن پر ساری زندگی قربان تھے، انہی کو قربان کرنا پڑ جائے. اور کس پر قربان تھے؟ سب سے پہلے کس کی قربانی کرنے کا خیال آئے گا؟ جس پر آج دنیا میں سب سے زیادہ فدا ہوئے ہیں، قربان ہوئے، جس کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے. قیامت کے دن اسی سے سب سے پہلی امید ہوگی کہ اسی کو قربان کر دوں، میں اسی کو فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑا لوں. یہ تو میرا تھا، اس کو تو میں نے پیدا کیا تھا، میں نے پالا تھا، میں نے اس کو کیا تھا، میں اس کو دے کر آج اپنے آپ کو چھڑا لوں، اسی کو فدیے میں دے دوں. کون؟ اپنی اولاد. جب فدیے میں دینے کی بات آئے گی تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئے گی وہ اپنی اولاد نظر آئے گی. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. اپنے بیٹے کو دے کر وہ عذاب سے نکل جائے. نہیں، بیٹے نہیں دے پا رہے، تب پھر اس کے بعد جس کے لیے سب کچھ فدا تھا، سب کچھ قربان تھا، بیوی کو دے دیا جائے فدیے میں. نہیں. تو پھر بھائی، یہ بہت قریبی تھے اپنے، وہ بھی نہیں. تب پھر کیا ہے کوئی جس کو دے سکیں؟ بیوی کو نہیں، بھائی کو نہیں، کنبے، خاندان اور قبیلے کو نہیں. وہ قبیلہ، وہ خاندان جو اس کی پریشانی میں کام آتا تھا، آج نہیں کام آئے گا. جس پر بھروسہ کر کے وہ بڑے بڑے اقدامات کر لیتا تھا، آج نہیں. آج تو کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. اتنا ہی نہیں، اس کو خود کو عذاب سے بچانا ہے تو اس کے لیے
کچھ بھی کر سکتا ہے. ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے لوگ ہیں، جو کوئی بھی ہے زمین میں، سب کو دے کر وہ اپنے آپ کو بچا لے، نہیں، یہ بھی نہیں ہو پائے گا. ہرگز نہیں، امید مت رکھنا اس کی، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دوزخ سامنے ہے، اور دوزخ کی جو دوزخ کا نقشہ کھینچا گیا وہ دیکھیے، انہا لظا نزاعۃ للشوا، دو صفات ہیں، شعلوں والی آگ ہے اور خال کو کھینچ لے گی. یعنی اتنی تیز، اتنی حدت، اتنی گرمی کہ وہ آگ میں پڑتے ہی کھال ختم ہو جائے گی، چہرے کی ہڈیاں نظر آئیں گی، بس پھر ختم کام نہیں. پھر آئے گی کھال، پھر جلے گی، پھر کھال آئے گی، پھر جلے گی، پھر کھال آئے گی، پھر جلے گی. تو یہ وہ شعلے ہوں گے جو اس کے سارا حسن، ساری نزاکت، ساری خوبصورتی پہلے ہی لمحے میں سب کچھ کھینچ جائے گا، سب کچھ جل جائے گا. اور جو دوزخ کی جو تصویر پیش کی گئی، صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ایک بھیانک ٹھکانہ ہے، بلکہ وہ بہت ہی ڈراؤنی، کوئی خوفناک کوئی مخلوق ہے، جو جاندار مخلوق ہے. تدعو من ادبر وتولا، جو کوئی اس منہ پھیرے گا یا منہ موڑے گا یا پیٹ پھیرے گا، اس کو اپنی طرف بلائے گی، پکار پکار کے بلا رہی ہوگی، خود اللہ تعالیٰ سے مانگے گی، کہے گی حل میں مزید، اور چاہیے. تو وہ دوزخ ایک بے جان یا بے حس مخلوق نہیں ہوگی، جو ایک دہکتی ہوئی آگ ہو، لپک رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، کھینچے گی اپنی طرف، بلائے گی چلا چلا کر، اور کا مطالبہ کر رہی ہوگی. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اس کیفیت سے، اس منظر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. آگ کی صفت کہ وہ بھڑکتی ہوئی ہوگی، کھال کو جلا دینے والی ہوگی، اور چلا چلا کر بلانے والی ہوگی. اور پھر جس کو بلائے گی اس کی کیا صفات ہوں گی؟ وہ شخص جس نے انکار کیا، منہ پھیر لیا، جب حق بات آتی تھی تو وہ نہیں سنتا تھا، روگردانی کرتا تھا، وہاں سے ہٹ جاتا تھا، اس بات کو نہ سننے کی اور نہ ماننے کی کوشش ہوتی تھی کہ کان میں پڑے، نہ پڑ جائے تو دل میں اترے نہ. اتنا ہی نہیں، اگلی چھوٹی سی ایک آیت میں چھوٹی سی ایک صفت جو بہت خطرناک تھی اپنے اندر، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، جمع کرتا تھا وہ انسان جو اپنا مال جمع کرتا تھا اور سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا. ایمان، یہ اس سے پچھلی دونوں صورتوں میں بھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو، سورہ قلم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ایمان نہیں تھا تو کنجوسی تھی، اور پھر سورہ حاقہ میں بھی اس کا ذکر آیا کہ وہ خیر سے روکنے والا تھا، یتیموں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا. یعنی ان کے اندر کفر کے ساتھ ساتھ ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ بہت بخیل تھے، مال سے محبت کرتے تھے. اسلام نے نفس کے اس مرض کا بھی علاج کیا، یتیموں کے حقوق بتائے، مسکینوں اور بیوہ کے بہت زیادہ حقوق بتائے، اور بہت زیادہ تاکید کی اس کو ادا کرنے کا. سود اور رشوت سے روکا، یتیموں کے جو مال ہوتا تھا، ان کی جو جائیداد ہوتی تھی، اس کے احکام نازل ہوئے اور اس کی حفاظت کے احکام آئے. کسی بھی یتیم یا مسکین یا جو شخص ظاہری اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے اگر کوئی کمزور شخص ہے تو اس کو جھڑکنے اور ڈانٹنے سے روکا گیا. بخل، حرص، لالچ، ہر چیز کا علاج کیا گیا. آگے انسان، یہاں تک بات پوری ہوگی، یہ انجام ہوگا ان برے لوگوں کا جو کفر کریں گے اور مال جمع کر کے گن گن کر رکھ لیں گے.
پھر انسان کی ایک فطرت بتائی گئی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبرا اور جلد باز پیدا کیا گیا۔ نفس انسانی کی حقیقت بھی بتائی ہے، اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ انسان کے اندر یہ کمزوری فطری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس فطری کا مطلب ہم یہ کہنے کہ میری فطرت ہی ایسی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، یہ کمزوری قابل اصلاح ہے اور اس کی اصلاح ہونا ہے۔ اگر اس کمزوری کے ساتھ رہتا ہے انسان، اگر اس کے اندر ایمان کی کمی ہے تو اس کمزوری کے ساتھ جیے گا۔ اگر اس کمزوری کے ساتھ جیے گا تو اس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچی، بالکل مایوس، اس کا اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے، مصیبت آئی تو وہ بالکل مایوس ہو جائے گا، اس کو کوئی سہارا ہی نہیں نظر آئے گا، نہ کوئی اس کو امید نظر آئے گی۔ اور اسی کے برعکس اگر کہیں سے ذرا بھی اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے تو بس اترانا، اپنے کمال، ہر چیز کو، ہر نعمت کو اپنا کمال اور اپنی صلاحیت سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اپنے کمال سے ملی ہے، اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے آئے گا۔ تو اس وجہ سے وہ اس قدر بخیل اور کنجوس ہو جاتا ہے، اس کو یہ یقین ہی نہیں کہ یہ ختم بھی ہونے سے آخرت کا اجر تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا عوض بہت جلدی مل جاتا ہے۔ تو ڈرنے سے یہ اس خیر کے ختم ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے اس کو، اور اس کو اپنا کمال سمجھ کے اس پہ اتراتا بھی ہے۔ یہ صفت، یہ کمزوری اس کی ہوتی ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آگے اس کی صفت بتائی گئی ہے، الا المصلین، سوائے نمازیوں کی۔ نمازی کیوں کہا، مومن کیوں نہیں کہا؟ یہ پہلی علامت ہے ایمان کی۔ ایمان صرف یقین نہیں، ایمان صرف تسبیحات نہیں ہے، ایمان صرف کوئی عمل نہیں، ایمان ایک روح ہے، ایک دستور ہے، ایک یقین ہے، ایک روشنی ہے، ایک تبدیلی ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی فطرت بدلتی ہے، اس کے نفس کی کمزوریاں اور نفس کے جو خامیاں ہوتی ہیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں، وہ ایک دوسرا انسان ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرا فرد ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا ذکر نیکیوں میں نماز کا، نماز کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے اس کی اس فطری کمزوری دور رہتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر کسی کے اندر یہ کمیاں پائی جا رہی ہیں، جو شخص کے ہلوعہ ہے، جزوعہ ہے، منوعہ ہے، اگر اس کے اندر یہ تینوں صفات پائی جا رہی ہیں، اس کی نماز صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ نماز سے تعلق جتنا کمزور ہوگا اس کے نفس کی یہ کمزوری اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور اس کا اپنی نماز سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اس کے نفس کی کمزوری اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ پھر نہ وہ مصیبت آنے پر مایوسی اور پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اور راحت اور آرام آنے پر وہ اترانے اور کنجوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ نمازی کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی پابندی کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جب دل چاہے گا پڑھ لیں گے، جب فرصت ہوگی پڑھ لیں گے، جب خالی ہوں گے پڑھ لیں گے، جب موڈ بنے گا پڑھ لیں گے۔ نہیں، پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ اسلام کا رکن اور ایمان کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ یہ بندے اور خدا کا ایک تعلق ہے، یہ بندگی کے اظہار کا ایک مقام ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ آپ کے موبائل میں چارج کم ہونے لگتا ہے، آپ فوراً اس کو چارج پہ لگا دیتی ہیں، انتظار نہیں کرتی کہ جب ختم ہو جائے چارج، موبائل بند ہو جائے، اس کے بعد پھر چارجر ڈھونڈا جائے۔ کوئی فون کر کے پریشان ہو رہا ہو، کوئی خیریت لینے کے لیے پریشان ہو، کسی کا اور کوئی مسئلہ ہو، نہیں، جب دیکھتی ہیں موبائل میں چارج ختم ہونے لگا ہے تو اس کو بجلی میں لگا دیتی ہیں۔ اندازہ کریے آپ کتنے ہی اچھا موبائل ہو، کسی بھی کمپنی کا ہو، اگر وہ اس کو چارج نہیں کیا، اگر اس کو بجلی سے جوڑا نہیں گیا، اگر اس کے اندر وہ طاقت نہیں آئی تو وہ موبائل کس کام کا ہے؟ ایک انسان، اس کی شخصیت کتنی ہی قوی ہو، کتنی ہی عظیم شخصیت کا مالک ہو، وہ کتنے ہی صلاحیتوں، ہنروں اور کمالات کا مالک ہو، اگر وہ انسان اپنے اصل مصدر سے جڑا ہوا نہیں ہے
اگر وہ انسان اصل طاقت سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ انسان بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے، اس موبائل کی طرح جو بغیر بجلی کے پڑا ہوا ہو، چارج کے ختم ہو کر جو پڑا ہوا ہو، بالکل اسے کیا حیثیت ہے اس موبائل کی جس میں چارج نہیں ہو؟ کیا ہوگا؟ وہ کسی بھی کام کا نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح سے ہے وہ انسان۔ تو نماز پڑھیں، اس تعلق کو سمجھ کے پڑھیں کہ تعلق کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں پڑھتے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے۔ جب ہم موبائل چارج پہ لگا دیں تو اس میں بجلی کا فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ موبائل کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو حقیقت سمجھ، اس کی حقیقت کو سمجھ کے نماز کی پابندی کی جائے، اس کو کھیل اور مذاق نہیں سمجھا جائے۔ پہلی صفت یہ ہوئی کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام وہ پسند تھا جس کی پابندی کی جائے۔ آپ سے سمجھا کہ کم ہی ہو لیکن پابندی سے کیا جائے، ایسا نہیں ہو کہ آج تہجد میں اٹھیں گے 12 رکعت پڑھیں گے، دوسرے دن تہجد میں اٹھے 12 رکعت پڑھیں گے، تیسرے دن چوتھے دن پھر تہجد بند ہو گئی۔ نہ پڑھو 12 رکعت، 4 ہی رکعت پڑھو، 2 ہی رکعت پڑھو، لیکن ہر دن اٹھ جاؤ، ہر دن پڑھ لو۔ تو اشراق کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے بہت لمبی لمبی 8 رکعت پڑھی، پھر دوسرے دن پڑھی ہی نہیں، ایسا نہ ہو۔ اتنا کرو جتنا کر سکو۔ ایک مہینے لگاتار 10 دن تک روزے رکھے، دوسرے مہینے رکھا ہی نہیں۔ تھوڑا تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ اور اسی طرح نماز کے بھی وہ نماز جو پابندی سے پڑھی جائے۔ اس کے بعد دوسری صفت، جن کے مال میں الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق متعین ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے اپنے مال میں سے اٹھا کے کچھ دے دیا کسی غریب اور مسکین کو۔ سائل اور محروم کا حق، ضرورت مندوں کا حق ان کے مال میں پہلے سے متعین ہوتا ہے۔ یہ وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے، ان کو احسان نہیں کر رہا ہے ان کے اوپر، یہ سمجھ کے دے کہ میرے مال میں اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا مال میرے مال میں بھیجا ہے جو مجھے امانت داری کے ساتھ ان کے پاس پہنچا دینا ہے، یہ سمجھ۔ تو اس کے مال میں ضرورت مندوں اور مسکینوں کا متعین حق ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اصل موضوع ہے۔ سورج شروع ہوئی تھی جب آخرت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں کی صفات، اس میں بہت عظیم صفت یہ کہ وہ آدمی آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، کیونکہ یہ آخرت پر ایمان جو ہے نا، یہ اصل محرک ہوتا ہے، یہ اصل وہ انجن ہوتا ہے جو آدمی کو کچھ کرنے پر ابھارتا ہے، یا اس کو کچھ کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت ایسی بنی ہے، فطرت ایسی ہے کہ اس کو بدلنا چاہیے۔ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے تو وہ دنیا میں اسی جگہ نیکی کرتا ہے جہاں اس کو بدلہ ملنے کی امید ہوتی ہے، وہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا ہے۔ لیکن جس کا آخرت پہ یقین ہوتا ہے، وہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے اوپر اکیلے میں، تنہائی میں، ہر حال میں ان کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بدلے کی امید جو ہے وہ آخرت کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل موضوع ہے، اور یہی اصل محرک ہوتا ہے نیکیوں کے لیے، کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ ہے، آخرت پر ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے۔ کون سا خوف؟ وہ خوف نہیں جو انسان کو قلق میں ڈال دے اور وہ بیکار ہو کر پڑا رہے، نہیں کچھ کوئی بھلا کام نہ کر سکے، مایوسی کا شکار ہو جائے، نہیں، وہ خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو خوف ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ، بندہ جب بندوں سے ڈرتا ہے تو ان سے دور ہوتا جاتا ہے، لیکن بندہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جس قدر خوف ہوتا ہے اسی قدر امید ہوتی ہے، جس قدر دوری ہوتی ہے اسی قدر محبت ہوتی ہے۔ جتنا ہوشیار ہوتا ہے، چوکنا رہتا ہے اپنے رب کے عذاب سے، اتنا ہی وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی ثواب کی امید کرتا ہے۔ تو خوف ہو، ساتھ ساتھ طمع ہو، امید ہو، حذر ہو، ساتھ ساتھ حب ہو، محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی سے محبت ہو۔ تو یہ آخرت پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ عذاب ایسا ہے ہی نہیں کہ اس سے غفلت برتی جائے۔ ان عذاب ربهم غیر معمول، وہ ایسا عذاب نہیں ہے کہ اس سے غفلت برت لی جائے۔ اگلی صفت ان کی کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی
نفس کے پاک ہوتے ہیں. وہ انسان فرد ہے تو بھی نفس کا پاک ہوگا، اگر وہ سوسائٹی ہے تو وہ بھی. ہر انسانی ضرورت، بشری ضرورتیں پوری ہوں گی، لیکن وہ وہاں اس سوسائٹی میں ان افراد کو نفس کی گندگی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. ہر کام اصول سے ہوگا اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ہوگا کام. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا یہ کہ ان کی بیویاں ہوں یا ملک یمین ہو. اور ملک یمین کا اب قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں، کسی بھی ہستی پہ. ملک یمین کے ختم ہو چکا ہے وہ مسئلہ. اس صورت میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوتی. لیکن جو اس حد سے، اس لکیر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص غلط ہوتا ہے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے، آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے ہر ضرورت اور ہر فطری ضرورت اور خواہش کو پورا کرتا ہے، لیکن اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرتا ہے. وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد اور وعدے کو لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی امانت اس میں وہ امانت ہے جو انسان نے اٹھا لی ہے اور جس کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا تھا. وہ امانت جس کے بارے میں کہا گیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دی تھی انسان، آسمان کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو. کسی نے نہیں اٹھایا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کسی نے ذمہ داری نہیں لی. انسان نے اس کی ذمہ داری لے لی تھی. امانت یہ تھی کہ ہم صحیح عقیدے پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے. ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کی شریعت نافذ کریں گے، اس کے احکام دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ امانت ہم نے لی ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی امانت ادا کرنا ہے، اس کے عہد کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ پھر ہر امانت پوری کرنا ہے. خیانت نفاق کی علامت ہے، امانت داری ایمان کی علامت ہوتی ہے. جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، حالات کے ساتھ گواہی نہیں بدلتے ہیں، یہ ایک صفت ہو گئی ان کی. پھر آخری صفت کیا ہے؟ وہی صفت جہاں سے شروعات ہوئی تھی. وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. شروع میں بتایا تھا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور آخر میں پھر بتایا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ ایسا نہ ہو کہ بہت پابندی سے نماز پڑھنا لیکن وہ نمازیں قبولیت کے معیار پہ پہنچ ہی نہیں پا رہی. وہ حدیث پڑھی آپ لوگوں نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے بہت سارے. کسی کی نماز اس کے آسمان تک چلی جاتی، کسی کی نماز اس سے نیچے ہوتی ہے، کسی کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہے، اتنی دور رہ جاتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ایک ہی وقت کی نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی جماعت کی نمازی ہوتے ہیں. تو نماز کی حفاظت کرنا ایسا نہیں کہ وضو کر کے آئے نماز پڑھنا شروع کر دی. آستین کہاں تک ہے؟ آدھے ہاتھ کھلے میں ہے. شلوار کہاں تک جا رہی ہے؟ ٹخنے سے آدھی 4 انگل اوپر شلوار ہو رہی ہے، ٹخنے کھلے میں، پیر کھلے میں، ہاتھ کھلے میں. دوپٹہ بہت باریک ہے، بال بھی نظر آ رہے ہیں. وہ زمین جہاں نماز پڑھے وہاں کی پاکی کا خیال کیا ہے نہیں کیا ہے؟ وضو اچھی طرح کیا نہیں کیا کہ واٹر پروف میک اپ کیے ہوئے تھے، اس کے اوپر سے وضو کر کے آ گئے اور آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی. نہ سطر کا اور نہ کسی چیز کے اندر کیا، اور نہ اطمینان اور سکون کا لحاظ کیا، اور پابندی سے نماز ادا کرتی نہیں. اس پابندی کے ساتھ ان نمازوں کی حفاظت بھی کرنا. ایک تو نمازوں کو پڑھتے وقت نماز کی حفاظت کہ وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، اور دوسری ایک اور حفاظت اور اہم ہے، وہ یہ کہ جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو اس نماز کو محفوظ رکھیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے جب سلام پھیرا ادھر اٹھ کے گئے یہ گناہ کیا، ادھر اٹھ کے گئے وہ گناہ کیا، آنکھوں سے بری بری چیزیں دیکھی، منہ سے اس کی غیبت کری، اور قیامت کے دن جب برائیاں زیادہ ہونے لگی اس کا بدلہ کرنے کے لیے وہ جو نماز تھی وہ قربان نہیں. جو نیکی بہت آسانی سے نہیں ہوتی ہیں اس کو اخلاص سے کریں، اہتمام سے کریں، اور پھر ان کی حفاظت کریں. چغلی غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، کسی سے حسد جلن کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، تکبر کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پھر حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے اور بہت عزت سے ہوں گے جنتوں میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بہت
چھوٹی سی ایک آیت ہے، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنتوں میں ہوں گے. لیکن اتنے ہی سے اس میں دو طرح کے انعامات بتا دیے گئے ہیں. ایک وہ انعام جو آدمی کو ظاہر میں محسوس ہوگا، جنت ہے، باغ ہے، نعمتیں ہیں. دوسرا وہ جو اس کو اندر سے محسوس ہوگا، عزت، تکریم، احترام، اکرام، اس کو اس کے نفس کے اندر جو انعام، خوشی اس کو جو محسوس ہو رہی ہے. تو گویا ایک ساتھ دونوں طرح کے انعام ہے، ایک حصی اور مادی ظاہری انعام، اور ایک معنوی اور محسوس ہونے والا انعام. یہ جنتیوں کی بات ہو گئی. اب پھر سورہ کا خاتمہ ہے. واپس آ گئے جنت اور دوزخ کا منظر اور ان کی نیک لوگوں کی صفات دیکھتے ہوئے، پھر واپس آ گئے ہم ان مخاطبین کی طرف جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیا ہوا ہے ان لوگوں کو؟ یہ تمہارے دائیں اور بائیں سے چلے آ رہے ہیں، دوڑے پڑے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو نعمتوں بھری دوزخ میں، نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ سب اس امید پر بھاگے چلے آ رہے ہیں. ہر ایک یعنی لپک کر آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، دلوں میں نہیں اترتا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر ایک اس بات کی تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اس کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ان کو خود پتا ہے کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اس معمولی پانی سے پیدا ہوئے کسی قسم کا کوئی عہد و معاہدہ نہیں ہے ان کو جنتی بنانے کا. جیسا عمل ہوگا ویسے ان کے ساتھ کیا جائے گا. تو نہیں، یہاں قسم کھائی گئی ہے مشرق اور مغرب کی، اس رب کی جو مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا، جہاں سے سورج کا طلوع اور جہاں سورج غروب ہو، اور جو سارے ستارے اور سیارے اس کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، اور جس میں جب بھی اجالا ہوتا ہے اور جب بھی اندھیرا ہوتا ہے، جب بھی سورج نظر آتا ہے اور جب بھی سورج چھپتا ہے. اس ساری کائنات کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کو ہٹا کر کوئی دوسری قوم لے آئے جو ان سے بہتر، ان کی جگہ کوئی دوسرے لوگ آ جائیں جو ان سے بہتر ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی جلد بازی نہیں. ایسا نہیں کہ ان کی نافرمانی اور ان کی ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی ہے، یا کوئی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے قوم لے. کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ اس مہلت میں جیسا بھی کریں گے. ایک مقرر دن ہے جب عذاب کا بھی، اور ایک مقرر دن ہے قیامت آنے کا بھی. تو ہم اس میں جلدی کرنے والے نہیں ہیں. ان کو چھوڑ دو. اب یہ بہت آہستہ آہستہ کی نرم نرم تنبیہات آ رہی ہیں. چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو. کھیلیں کودیں یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پھر دیکھنا اس دن کیا ہوگا. اپنے قبروں میں سے نکل کے دوڑے پڑ رہے ہوں گے، کسی خاص مقصد کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہوں گے. ایسا لگے گا جیسے یہ جو ان کی محشر کی طرف کسی نے ان کو بلایا ہے، مقرر کی ہوئی جگہ ان کو پتہ تھی. اس طرح ہر ایک وہاں بھاگے چلا جا رہا ہو. متعین جگہ ہے اور اسی جگہ سب کے سب بھاگے چلے جا رہے. تو جب قبر میں سے نکلیں گے اور ایک سمت بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، ان کی نظریں جھکی بھی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی بھی ہوگی، تب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو جو سورج شروع ہوئی تھی، سأل سائل بعذاب واقع، یہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، مطالبہ کرنے والا مطالبہ کر رہا تھا عذاب کا. تو بتا دو کہ یہ وہ دن ہوگا. یہ قیامت کا منظر، دوزخ کی ہولناک کی، اہل جنت کی صفات، پھر جنت میں داخلہ ان کا، جنت کا یہ انعام اور ان کی عزت و تکریم، اور اس کے بعد پھر اس وقت دنیا میں ان کی جو صورتحال اور جو ان کے اعمال ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اور وہ دن آ کر رہے گا جب سب کے سب اپنے قبروں میں سے نکل رہے ہوں گے،
اور سب کو پتا ہوگا کہ کس طرف جانا ہے، اور جو در جو بھاگے چلے جا رہے ہوں گے ادھر ہی، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نظریں جھکی ہوں گی، ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. تب کہا جائے گا کہ یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی وہ مضبوطی عطا کرے جس کے سامنے ہمارے لیے اطاعتیں کرنا، نیکیاں کرنا آسان ہے. ہمیں وہ یقین کامل ہو کہ اس کے سامنے ہر مصیبت اور ہر آزمائش معمولی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازیں صحیح ہوں، اور ہمارے نے جو بھی عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، نیکی کے اس معیار پر پہنچ سکیں کہ جنت میں داخلہ ہو جائے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ. تو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے، اس کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، اس کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے، یہ زندگی کا یہ امتحان صبر کے ساتھ گزر جائے، یہاں تک کہ کامیابی کا پروانہ ہاتھ میں آ جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين ولمن لهم حق علينا وللسامعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.